السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہوگی رایا کنولا کے طریقہ کاشت کے حوالے سے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا طریقہ کاشت کس زمین، کس ورائٹی اور کن حالات میں موزوں ہے۔ بنیادی طور پر رایا کنولا کی کاشت کرنے کے 3 طریقے ہیں، جس میں کھیلیوں، وٹوں یا رجز پر کاشت کرنا، ڈرل کی مدد سے کاشت کرنا اور تیسرا چھٹے کی مدد سے کاشت کرنا ہے۔ ان میں جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہو اس سے پہلے زمین کو اچھی طرح لیزر لینڈ لیولر سے زیرو لیول کرنا چاہیے تاکہ بیج کا اگاؤ یکساں ہو اور کھاد پانی کا فائدہ بھی یکساں طور پر پورے کھیت میں ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں طریقوں کو ہم موسمی حالات، زمین اور بیج کی مطابقت سے کیسے چینج کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم کھیلیوں، وٹوں، بیڈز اور رجر پر کاشت کرنے کے مختلف طریقے دیکھتے ہیں۔ اس میں بہترین طریقہ چوپا یا پلانٹر کا ہے، لیکن یہ طریقہ کاشت صرف کینولا کے لیے ہی موزوں ہے۔ اس میں کھیل سے کھیل کا فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ ہونا چاہیے، جبکہ پودے کا فاصلہ 7-8 انچ تک ہونا چاہیے۔ اس طریقہ میں بیج کا استعمال بھی کم ہوتا ہے، تقریباً 600 سے لے کر 700 گرام فی ایکڑ تک۔ اگر کسی نے پیداواری مقابلے میں حصہ لینا ہو تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں فصل کو شروع میں 2 سے 3 پانی زیادہ لگانے پڑتے ہیں۔ اگر لیبر میسر نہ ہو تو دوسرا طریقہ ہے بیڈ ڈرل کا، یعنی کہ وہ ڈرل استعمال کرنی چاہیے جو بیج کو ڈرل بھی کرتی ہے اور ساتھ میں بیڈ بھی بناتی ہے۔ اس طریقے سے اگر رایا کاشت کرنا ہو تو بیڈ کا سائز 3 فٹ تک ہونا چاہیے، جس کے دونوں کناروں پر ایک لائن اس کی ہوگی۔ اور اگر اسی طرح آپ کنولا اس طریقہ سے لگانا چاہتے ہیں تو بیڈ کا سائز 4 سے 5 فٹ ہونا چاہیے، جس کے دونوں کناروں پر ایک لائن ہوگی۔ بیج کی جرمینیشن کے بعد اگر رایا ہے تو چھدرائی کر کے اس کے پودوں کا آپس میں فاصلہ 4 سے 5 انچ تک، اور اگر کنولا ہے تو اس میں پودوں کا فاصلہ 7 سے 8 انچ تک رکھنا چاہیے۔ کنولا کی صورت میں پودے سے پودے کا فاصلہ 1 فٹ تک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کھیلیوں پر ہی کاشت کرنا چاہ رہا ہو اور لیٹ ہو رہی ہو تو پہلے خشک زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس میں کھاد اور بیج کا چھٹا دے کر ریجر کی مدد سے 2 سے 2.5 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں نکال دی جائیں۔ یہ طریقہ سیم اور کلر سے متاثرہ زمینوں جن میں بیج کا اگاؤ صحیح طریقے سے نہ ہو ان کے لیے موزوں ہے۔ اگر لیبر اور ڈرل دونوں دستیاب نہ ہو تو زمین کو رونی کر کے اسے اچھی طرح باریک تیار کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس میں کھاد اور بیج کا چھٹا دے کر ریجر کی مدد سے 2 سے 2.5 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں نکال دی جائیں۔ یہ طریقہ اس صورت موزوں ہے جب کوئی اگیتی فصل لگا رہا ہو اور زمین کی جرمینیشن یا بیج کا اگاؤ بھی اچھا ہوتا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے ڈرل سے کاشت کا طریقہ۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے فلیٹ ڈرل۔ اس میں زمین کو رونی کر کے وتر کی صورت میں بھی اور خشک زمین کو تیار کر کے بھی ڈرل کی مدد سے 2 کلو بیج کا کیرا کر دیا جاتا ہے، اور جرمینیشن ہونے کے بعد اگر رایا ہو تو 4 سے 5 انچ اور اگر کنولا ہو تو 7 سے 8 انچ کے فاصلے پر پودوں کی چھترائی کی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد بھی پوری رکھی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ بھی ان زمینوں کے لیے موزوں ہے جہاں پر جرمینیشن یا اگاؤ کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے لیے ایک اسپیشل سمال سیڈ ڈرل ہوتی ہے، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو عام گندم والی ڈرل کی پور بند کر کے اس سے بھی کیرا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دان یا منجی کے بعد اس کی ڈرل کاشت کرنا چاہتا ہو تو گندم والی 0 ٹلی ڈرل کی مدد سے اس کی پور بند کر کے 2 کلو بیج فی ایکڑ کے حساب سے کیرا کر دیا جائے۔ اس سے ٹائم اور زمین کی تیاری کا خرچہ بھی بچتا ہے۔ اگر کوئی چوپا یا ڈرل کے علاوہ چھٹے سے کاشت کرنا ہو تو اس میں سب سے بہترین طریقہ وتر کا طریقہ ہے۔ اس میں زمین کو اچھی طرح رونی کر کے باریک کر کے اس میں کھاد اور بیج کا چھٹا دے کر آخر میں ہلکا سا سواگا لگا دیا جاتا ہے تاکہ بیج زیادہ گہرائی تک نہ جائے۔ اور اسی طرح اگر فصل کاشت کرنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو خشک زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس میں بیج کا چھٹا دے کر ہلکا سواگا لگا دیا جاتا ہے۔
یہ دونوں طریقے بھی میرا اور صحت مند زمینوں کے لیے ہی زیادہ موزوں ہیں۔ آخر میں ہے گپ چھٹ کا طریقہ۔ اس طریقہ میں خشک زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے۔ جب پانی اور مٹی گپ کی صورت میں ہو تو اس صورت میں بیج کا چھٹا کر دیا جاتا ہے، جس طرح برسیم یا لوسن وغیرہ کاشت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ان زمینوں کے لیے موزوں ہے جو سیم اور کلر سے متاثرہ ہوں اور فصل لیٹ ہو رہی ہو۔ اگیتی صورت میں اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جس سے اگاؤ مکمل نہیں ہو پاتا تو اس طریقہ کاشت سے رایا یا کنولا کا اگاؤ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے بھی فصل کو شروع میں 2 سے 3 پانی زیادہ دینے پڑتے ہیں، اور اگر کسی کھیت میں جڑی بوٹیوں کے زیادہ اگنے کا امکان ہو تو اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ ان تینوں طریقوں میں چوپے، بیڈ اور کھیلیوں والا طریقہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد ڈرل اور سب سے آخر پر چھٹے والا طریقہ ہے۔